حدیث نمبر ہے 1588۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، جب قریش نے مجھے معراج کے بارے میں جھٹلایا تو میں حتیم میں کھڑا ہو گیا، یعنی خانہ کعبہ کے باہر والے حصے میں، تو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو میرے سامنے کر دیا، یعنی حجاب اٹھا دیا، پس میں نے اسے دیکھ کر قریش سے اس کی علامات بیان کرنا شروع کر دی۔ اگلی حدیث بھی ہم ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں، وہ بھی معراج سے متعلق ہے اور پھر اس پہ بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سیدنا مالک بن ساسہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کا قصہ یوں بیان کیا کہ میں حتیم میں حجر میں لیٹا ہوا تھا، اتنے میں ایک آنے والا آیا، یعنی فرشتہ، تو اس نے یہاں سے یہاں تک چیر ڈالا۔ راوی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سینے کے سر سے ناف تک چیرا، میرا دل نکالا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، اس سے میرا دل دھویا گیا، پھر اسے اس کی جگہ رکھ دیا گیا۔ پھر میرے لیے سفید خچر جانور لایا گیا جو خچر سے ذرا نیچا، گدھے سے ذرا اونچا تھا۔ حضرت انس نے پوچھا رضی اللہ عنہ نے، ابو حمزہ کیا یہ جانور براق تھا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اپنا قدم وہاں رکھتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی، بس میں اس پہ سوار کیا گیا، جبرائیل میرے ساتھ چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچے تو جبرائیل نے کہا کہ دروازہ کھولو۔ پوچھا گیا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا میں ہوں۔ کہا گیا تیرے ساتھ کون ہے؟ کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا گیا مرحبا، خوب آئے، اور دروازہ کھولا گیا۔ میں اندر گیا تو دیکھا کہ آدم علیہ السلام وہاں ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے باپ آدم ہے، انہیں سلام کرو۔ میں نے سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا کیا ہی اچھا بیٹا ہے، کیا ہی اچھا نبی ہے۔ پھر ہم اوپر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں۔ ہاں یہاں پہ نبی پاک یہ ضرور بتاتے جا رہے ہیں، یعنی مختصر کر رہے ہیں حدیث کو، کہ وہاں پہ دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام دونوں خالہ زاد بھائی بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر تیسرے آسمان پہ گئے تو وہاں پہ بھی یوں ہی سلام کیا گیا، اور پھر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔ یہ مختلف روایات میں مختلف پیغمبروں کا ذکر ہے، متعدد انبیاء کرام سے نبی پاک کی آسمانوں پہ ملاقات ہوئی، تو بہرحال چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے، چھٹے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جو کہ بیت معمور کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا، پھر انہوں نے بھی جواب دیا ویسے ہی جیسے تمام انبیاء نے استقبال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سدرۃ المنتہا تک بلند کیا گیا، تو دیکھا اس کے پھل یعنی اس کے بیر جو ہیں وہ مدینہ میں ایک جگہ ہے، یا پھر ہجر کے مٹکوں کے برابر ہیں۔ ہجر کے مٹکے جو ہوتے تھے وہ اس میں پانی رکھا جاتا تھا، بہت بڑے بڑے ہوتے تھے، یعنی اتنے بڑے بیر ہیں، اور میں نے دیکھا کہ اس کے پتے جو ہیں وہ ہاتھی کے کان جیسے بڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حلیہ بتا رہے ہیں سدرۃ المنتہا کا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے اوپر فرشتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے لیے جو بھی احکام اتارے جاتے ہیں وہیں پہ اترتے ہیں، پھر وہاں سے لے کر وہ آسمان دنیا پہ یا باقی فرشتوں کو پہنچاتے ہیں، یا انبیاء کرام تک وہی لے کر اترتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں یعنی اس کی جڑ سے 4 نہریں نکل رہی ہیں، 2 نہریں چھپی ہوئی ہیں، 2 کھلی یعنی ظاہر ہیں۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیسی نہریں ہیں؟ انہوں نے بتایا بند نہریں تو جنت میں بہ رہی ہیں، اور کھلی جو 2 نہریں ہیں وہ نیل اور فرات ہیں، دنیا میں بہ رہی ہیں، دریائے نیل اور فرات۔ کہاں سے نکل رہی ہیں؟ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے۔ اور اس کے بارے میں باقی روایت سے جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ سدرۃ المنتہا کا درخت جو ہے اس کی جڑیں 6 آسمان پہ، شاخیں 7ویں آسمان تک بلند ہیں۔ دنیا میں جتنی بھی نہریں یا دریا بہ رہے ہیں ان کے سورس آف واٹر یعنی پانی کا ذریعہ جو ہے، کہاں سے پانی آ رہا ہے، وہ سائنسدان تلاش کر چکے ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے یہ پانی چشموں سے آ رہا ہے، پہاڑوں سے آ رہا ہے، یہ کہاں، لیکن نیل اور فرات کا سورس آف واٹر آج تک کوئی نہیں جان سکا کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے۔ اب آسمان تو اتنی بلند ہے، وہاں سے اتر کے آ کیسے رہا ہے وہ پانی؟ ٹھیک ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پہلے کسی دور میں جب یہ کوشش کی گئی جاننے کی تب پیدل کے سفر تھے، تو آگے جنگلات اور گہرے گڑھوں اور خطرناک راستوں کی وجہ سے سفر ممکن نہ ہو سکا ان نہر فرات اور نیل کے جڑوں تک پہنچنے کے لیے۔ پھر جہاں ہیلی کاپٹر کا دور آیا تو ہیلی کاپٹر بھی ایسی جگہوں تک پہنچنے میں ناکام رہے، اور پھر یہ یہاں تک پہنچے کہ دلدلوں میں سے وہ پانی جو ہے باہر آ رہا ہے،
یعنی نیل اور فرات دلدلوں تک پہنچ رہے ہیں۔ آج کے دور میں جدید سائنس میں اگر آپ دلدلوں کا سفر کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی میٹل کی مشینیں بنائی جا چکی ہیں، اس کے اندر بیٹھ کر بھی انسان نے اس کی جڑوں تک پہنچنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ جان نہیں سکا۔ آپ پانی میں کنویں زمین میں کھودتے ہیں نا کنواں، تو پانی رس رس کے زمین کے اندر سے آتا ہے، اس میں جمع ہو جاتا ہے، لیکن جو دلدلیں ہوتی ہیں اس میں بڑے بڑے سوراخ ہوتے ہیں، جتنا آپ کے کمرے کا دروازہ اتنے بڑے بڑے سوراخ ہو، اس سے بھی بڑے سے پانی آ رہا ہوتا ہے۔ تو ان دلدلوں کے نیچے جا کر بھی انہوں نے جانچنے کی کوشش کی لیکن وہ اس کے مقام کو نہیں پہچان سکے کہ یہ پانی آ کہاں سے رہا ہے، وہاں تک نہیں پہنچا جا سکا۔ تو بہرحال یہ اللہ کی خاص نشانیوں میں سے ہے، دنیا میں موجود ہے اور لوگ اس کے مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ یہ سدرۃ المنتہا کی جڑوں سے نکل رہی ہیں دو نہریں۔ نبی پاک نے فرمایا پھر مجھے بیت المعمور دکھایا گیا جہاں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں آتے ہیں خانہ کعبہ کی سیدھ میں 7ویں آسمان کے اوپر فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ بیت المعمور پہلے زمین پر تھا، یہ وہ خانہ کعبہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے ساتھ مل کر سب سے پہلے تعمیر کیا تھا۔ جب طوفان نوح آیا تو اس کو اٹھا لیا گیا اور 7ویں آسمان تک بلند کر دیا گیا، اور پھر دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر وہاں پہ کی تھی جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی، واللہ عالم۔ لیکن بعض کے نزدیک یہ ہے کہ یہ فرشتوں کے لیے الگ ہی بنایا گیا بیت معمور ہے اور وہیں پہ فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے روزانہ داخل ہوتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں اور قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ اللہ کے فرشتے اتنے زیادہ ہیں، اور یہ وہ فرشتے ہیں جو صرف طواف کرنے پہ معمور ہیں بیت معمور کا، یعنی طواف ہی کر رہے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرے سامنے ایک پیالہ شراب کا اور ایک دودھ کا اور ایک شہد کا بھرا ہوا لایا گیا، تو میں نے دودھ کا پیالہ لے کر پی لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ اسلام کی فطرت ہے جس پر آپ اور آپ کی امت ہے۔ یعنی یہ بھی آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اگر آپ شراب لے لیتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی، لیکن آپ نے دودھ کو پسند کیا اس لیے آپ کی امت دین فطرت پر قائم رہے گی۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اسلام کی فطرت ہے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ پر 50 نمازیں فرض کر دی گئی دن رات میں۔ بس میں لوٹ کر آیا، موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا، انہوں نے کہا آپ کو کیا حکم ملا؟ میں نے کہا ہر دن رات میں 50 نمازوں کا حکم ہوا۔ انہوں نے کہا بے شک آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، میں اللہ کی قسم اپنے لوگوں پر تجربہ کر چکا ہوں، میں نے بنی اسرائیل پر بہت کوشش کی ہے، بس آپ رب کے پاس جائیں امت کے لیے تخفیف کا سوال کریں۔ تو اسی طرح یعنی مزید حدیث چلتی جا رہی، مختصر کر کے ذکر کرتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار ذکر کرنے تخفیف کروانے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے اور یہاں تک کہ نمازیں 5 رہ گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے ہاں بات بدلا نہیں کرتی، آپ کی امت 5 پڑے گی، اجر 50 کا ہی ملے گا۔ جی یہ جو معراج کی متعلق احادیث مبارکہ ہیں یہ اس قدر تواتر سے بیان ہوئی ہیں، یعنی متواتر احادیث کا درجہ رکھتی، اس میں کوئی بھی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ مختلف صحابہ کرام نے مختلف انداز سے نبی پاک سے جس طرح سنا ویسے ویسے بیان کیا ہوا ہے۔ تو اگلی حدیث بھی اسی سے متعلق ہے، حدیث نمبر 1590۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قرآن پاک کی جو آیت ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا اللَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اس سے مراد یعنی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 ہے کہ جو ہم نے آپ کو رویت یعنی آنکھوں سے جو آپ کو نشانیاں دکھائیں وہ لوگوں کے لیے بڑی آزمائش، صاف آزمائش تھی۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں اس رویا سے مراد خواب نہیں ہے بلکہ آنکھ سے دیکھنا مراد ہے، یعنی رویا عربی میں خواب کو کہتے ہیں۔ لیکن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما جو مفسر قرآن ہے، قرآن پاک کے بہت بڑے مفسرین میں سے، جن کے لیے نبی پاک نے دعا فرمائی تھی اللہ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے، مفہوم ہے آپ کی دعا کا، تو وہ فرماتے ہیں اس سے مراد خواب دیکھنا نہیں ہے بلکہ آنکھ کا دیکھنا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات دکھایا گیا تھا جب آپ کو بیت المقدس تک لے جایا گیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ قول کہ اور وہ درخت وشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، یعنی جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ وہ لعنتی درخت، اس سے مراد تھوہر کا درخت ہے۔ اب جو ہم نے پہلے حدیث ذکر کی تھی اور یہ والے دونوں کو ایک ساتھ ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ معراج پہ ہم نے پہلے بھی تفصیل سے بات کی، یہاں پہ مختصر یہ ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر سے واپس لوٹے اور آپ
صحن کعبہ میں ایک جیسے کھوئی ہوئی سی کیفیت میں انسان ہوتا ہے، اس انداز سے تشریف فرما تھے۔ ابو جہل آیا، اس نے آ کے کہا خیر ہے آج کوئی خاص بات نازل ہو گئی جو اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا سفر معراج اس سے ذکر کیا، اس نے ایک کہکا لگایا اور کہنے لگا کہ اور کوئی بات نہیں ملی تو ایسا کہ نہیں، جبکہ ایسا ہوا حقیقتاً، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے، قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت اس پہ بہت بڑی دلیل ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر مکہ سے بیت المقدس تک کروایا گیا، پھر بیت المقدس سے ساتوں آسمانوں کے سیر، جنت جہنم کا مشاہدہ، اور سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر اللہ نے جہاں تک چاہا ان کو معراج کروائی۔ تو ابو جہل نے جب اس کا انکار کیا اور پھر اب بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی، اس دن ابو الحکم جو تھا یعنی اس کا لقب ابو جہل ہوا۔ ویسے وہ فیصلہ کرنے والوں کا باپ تھا، لیکن اس دن سے وہ جاہلوں کا باپ ہو گیا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس دن صدیق کا لقب ملا تھا اس واقعے کی تصدیق کرنے کے سبب۔ تو بہرحال مشرکین مکہ آ کے جمع ہو گئے، بھیڑ لگ گئی اور کہنے لگے کہ اچھا واقعی تم بیت المقدس گئے ہو، راتوں رات ہو کے بھی آ گئے ہو؟ ایک ماہ کی مسافت ہے، 1 مہینہ لگتا ہے کسی نے جانا ہو، واپس بھی آنا ہو تو 1 مہینہ اور چاہیے ہوتا ہے۔ اگر واقعی گئے ہو تو ہمیں بتاؤ بیت المقدس کی چھت میں کتنی کڑیاں ہیں، اس کے کتنے ستون ہیں، کتنے دروازے ہیں اس میں؟ اب کوئی شخص کہیں جائے وہ ان چیزوں کی گنتی تو نہیں کرتا نا، اور کوئی مہمان جائے وہ تو اپنے اعزاز و اکرام میں ہی لگا ہوتا ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کیا ہے۔ اچھا کتنی روشن دان ہے، کتنے اس میں دریچے کھلتے ہیں، کتنے اس کے گنبد، جو سوالات پہ سوالات کی بچھاڑ کر دی۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا ثابت کرنا چاہ رہے تھے، اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بیت المقدس کو سامنے فرما دیا۔ آپ حتیم میں کھڑے ہوئے، اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، بیت المقدس کو سامنے کر دیا، جس چیز کا وہ پوچھتے جا رہے تھے میرے نبی ویسے ہی اللہ کے دیے ہوئے علم اور سامنے کے بیت المقدس کو دیکھ کر بتاتے جا رہے تھے۔ اگر بیت المقدس سامنے بھی ہو تو انسان گن نہیں سکتا اتنی جلدی۔ اللہ تعالیٰ مشاہدہ کروا رہے تھے اور اپنے حبیب کو فوراً القاء فرما رہے تھے کہ اس کا جواب یہ، اس کا یہ وحی ہوتی جا رہی تھی۔ بیت المقدس کو دیکھتے ہوئے میرے نبی ہر بات کا جواب دے رہے تھے، اس پہ مشرکین حیران رہ گئے، پھر بھی نہ مانے۔ تو میرے نبی نے کہا تمہارا فلاں قافلہ جو ہے وہ گزرا تھا وہاں سے، جب میری سواری گزری ان کا ایک اونٹ بدک گیا اس کو دیکھ کے، اور اس کی وجہ سے وہ اس کا اوپر جو سامان تھا وہ بھی گر گیا، اور اس اونٹ کے پاؤں میں چوٹ بھی آ گئی، یعنی موچ آنا جس کو کہتے ہیں۔ وہ قافلہ جب لوٹا انہوں نے پوچھا کیا فلاں تاریخ میں تمہارے ساتھ ایسا ہوا؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ ٹھیک ہے، تو پھر وہ انکار کیے بغیر نہ رہ سکے، انہیں لگا واقعی اللہ کے نبی سچے۔ یہاں پہ ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ ابو سفیان ہرقل کے دربار میں پہنچے ہوئے تھے، وہاں پہ یعنی اس سے پتا چلا نبی پاک کا خط آیا ہے کہ اسلام قبول کر لو، تو اس نے کہا کہ عرب سے کوئی قافلہ آیا تو لے کے ابو سفیان اور اس کے ساتھی تھے ان کو لایا گیا، تو اس نے ہرقل نے ابو سفیان کو اپنے سامنے بٹھایا اور باقی ساتھیوں کو پیچھے، اور کہنے لگے کہ یہ تمہارا سردار ہے، میں اسے سوال کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے غلط جواب دے تو تم نے پیچھے سے بتانے کی یہ غلط کہہ رہا ہے۔ اور ابو سفیان کہتے ہیں خدا کی قسم اس دن اگر مجھے یہ اپنی قوم میں رسوائی کا ڈر نہ ہوتا تو رسول اللہ کے بارے میں ضرور جھوٹ بولتا، لیکن موقع ہی ایسا نہیں دیا اس نے۔ تو وہ پوچھتا جا رہا ہے، جواب دیے جا رہے کہ اس طرح سے وہ دین کی دعوت دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو وہ اللہ کا بندہ مانتا ہے، رسول کہتا ہے، یعنی اس طرح سے کہہ جا رہا۔ پھر اس نے کہا اچھا یہ بتاؤ، وہ ساری باتیں تصدیق کیے جا رہے کہ یہ تو ہماری بھی صحیح جو تعلیمات ہیں وہ یہی ہے، یہ بات کے لوگوں نے انہیں اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دینا شروع کیا۔ تو اس نے کہا ابو سفیان نے کہ یہ تو بان ہی نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ وہ یہ بھی کہتا ہے میں راتوں رات بیت المقدس سے ہو کے آیا ہوں۔ تو وہاں پہ بیت المقدس کا جو مجاور تھا، پجاری دیکھ بھال کرنے والا، وہ بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگے کب کی بات ہے، یہ کون سی تاریخوں کی بات ہے؟ اس نے کہا کہ فلاں فلاں۔ کہتے ہاں میں خود سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ ہوا تھا، کیونکہ اس رات ہم نے مل کر بیت المقدس کا جو دروازہ تھا بند کرنا چاہا، بند نہیں ہو رہا تھا، ہم سب نے مل کے زور لگایا، وہ نہیں بند ہو سکا ہم سے، تو ہمیں لگا شاید اس میں کوئی خرابی پیدا ہوگی ہے، صبح کسی معمار کو، کسی مزدور کو بلا کے پھر ٹھیک کرواتے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب صبح ہی ہم نے جا کے اس کو بند کیا تو وہ خود ہی بند ہو گیا، جیسے پہلے آرام سے ہوتا تھا۔ تو ہمیں لگا کہ اس رات کوئی خاص بات ہوئی ہے، کوئی خاص واقعہ ہوا ہے بیت المقدس میں، اگر اس نے ایسا کہا تو یقیناً وہ سچا رسول ہے۔ تو بہرحال ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں تو اس کی تکذیب کروانا چاہ رہا تھا، لیکن اسی کے دربار سے نبی پاک کی گواہی آ گئی۔ تو سفر معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کروایا، انبیاء کی ملاقات ہوئی، بیت المقدس میں ہوئی، پھر آسمانوں پہ ہوئی، اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں کہ جو رب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو براق کے ذریعے یہاں لانے پہ قادر ہے، وہ انبیاء کو بغیر براق کے
بیت المقدس میں، پھر آسمانوں میں پہنچانے پہ قادر ہے۔ اب واضح یہ کہتے ہیں کہ انبیاء کرام کے اپنے جسموں کے ساتھ موجود تھے یا روحوں کے ساتھ، یہ اللہ کے علم میں ہے، جس طرح اللہ نے چاہا، جیسے چاہا وہاں موجود فرما دیا۔ اور پھر یہ بھی آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے دیکھا، اور ہم موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ بھی ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام بیت المقدس میں بھی ہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام بار بار نبی پاک کو نمازیں کم کرنے کا بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ اتنے موسیٰ علیہ السلام کیسے جمع ہو گئے؟ وہ تو ایک ہی ہیں، اتنی جگہ جگہ پہ کیسے ہیں؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دکھا رہے ہیں کہ بیت المقدس میں بھی اللہ نے پہنچایا، چھٹے آسمان پہ بھی اللہ نے ملوایا، ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولا جا رہا ہے، وہ آپ سے پہلے ہی وہاں پہ موجود ہے، وہاں پہنچا دیے گئے۔ تو اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں اس بات پہ۔ اور ایک اور بات بھی ذکر کی جاتی ہے، وہ یہ کہ ہماری جو دنیا ہے یہ قید ہے سمتوں میں، اطراف میں اور وقت میں، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں قید ہیں سمتوں، اطراف اور وقت میں، لیکن یہاں کے بعد کی جو زندگیاں ہیں یا باقی دنیایں ہیں جیسے عالم برزخ ہے، وہاں پہ انبیاء کرام، صلحاء کرام، جس طرح سے اللہ نے ان کو چاہا، وہ قید وقت اور جگہوں کی قید سے آزاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے نہیں رکھا ہوا جیسے ہم کچھ جگہوں میں مخصوص ہو کے رہ جاتے ہیں، کسی دوسری جگہ پر نہیں پہنچ پاتے ہیں اپنے خاص وقت کے ساتھ یا خاص محنت اور مشقت کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو جہان آسمانوں کا رکھا ہوا ہے وہاں پہ ہمیں قرآن پاک میں اللہ بتاتے ہیں فرشتے 500 سال کی مسافت جو ہے وہ پلک جھپکنے میں طے کر کے زمین پہ پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ جگہیں جو ہیں وہ اس سے ماورا ہے، وہ وقت کی قید سے آزاد ہیں، وہ جگہوں کی قید سے آزاد ہیں، وہ ہمارے لیے ہر طرح سے نہ سمجھ میں آنے والی دنیا ہے جس کو ہم اب نہیں سمجھ سکتے، وہاں جا کے ہی سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ اللہ کے علم میں ہے۔ بہرحال اللہ نے اپنی یہ قدرت کی نشانیاں دکھائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر معراج کو دنیا کے لیے بہت بڑی نشانی بنایا، اور مسلمانوں کے ایمان کے لیے بھی ایک آزمائش بنایا۔ جنہوں نے اسلام قبول کیا، اس کی تصدیق کی، وہ سچے ٹھہرے، جنہوں نے اس کو جھٹلایا وہ ابو جہل ہو گیا۔ یہ جو آخری حدیث ہم نے ذکر کیا وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے دکھائی گئی تھی، یہ سفر معراج سے مراد خواب نہیں، بعض اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں